اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین۔ آپ احباب حضور علیہ السلام کے غلام کافی دیر سے تشریف فرما ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ سب سے بڑی دولت جو اس کائنات میں ہے وہ اخلاص کی دولت ہے، اور عمل رب کی بارگاہ میں وہی قبول ہے جو خالص نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ یہ جو اخلاص ہے یہ رب کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور اللہ تعالیٰ اس راز کو صرف اور صرف اپنے ولی کے سینے میں ہی رکھتا ہے۔ اخلاص جو ہے وہ رب کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ اخلاص صرف اور صرف اپنے ولی کے ہی سینے میں رکھتا ہے۔ تو بس گلنا تسی سارے تربیت یافتہ بیٹھے ہو، خطابات ہو گئے۔ حافظ آباد میں ایسے بھی تقریر کرنا بڑی مشکل ہے، کیونکہ شبیش حافظ آبادی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض ہے، پھر جناب قبلہ کی تقریر، اس کے بعد پیر صاحب کی، تو بس یہی ہے کہ دو چار باتیں ضمناً کرنی ہے۔ بس گل سمپل تے جٹ کی گل یہ ہے کہ تسی تگڑے ہو کے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کھل کے بس گل یہ ہے، یار عشق کرنا ہے تو کھل کے کرنا ہے، بس جٹ کی گل ہے۔ اب یہ مسئلہ کوئی سمجھانے کی بات ہے، یقین کریں تحفظ ناموس رسالت کانفرنس ہونی چاہیے، ہم بھی کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن کیا آج تک آپ نے کوئی خطیب بلایا اور اوپر آپ نے عنوان یہ لکھا ہو کہ جناب آپ آئیں اور آپ مہربانی کریں، آپ جیلم سے آ جائیں، اور آپ نے ہمیں مسئلہ سمجھانا ہے کہ ماں بہن بیوی بیٹی کی عزت کی تحفظ کا کیا معیار ہے، اور اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کا جو مسئلہ ہے، عزت نفس کا، وہ کیسا ہے، اور یہ نفس مسئلہ کیسا ہے، ماں بہن بیٹی بیوی کی عزت کیسے کی جائے گی، اور اس کے گستاخ کو کیسے جواب دیا جائے گا، اس موضوع کے اوپر آپ مجھے 5 منٹ میں نہیں بولنے دیں گے۔ تو جو منتظمین جلسے ہیں جنہوں نے بلایا تو اس دے بھی گربان سر پھاڑو گے، تو اسی کہو گے تو کہ مولوی نو پڑھا کے آئے ہیں، بھئی اسی اتنے کوئی بغیرت تھا کہ ہم حافظ آباد والوں کو ماں بہن بیوی بیٹی کی عزت کا بھی مسئلہ پتہ نہیں۔ جب ماں بہن بیوی بیٹی کا عزت کا مسئلہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، تو پھر بتاؤ کہ جس آقا و مولا نبی رحمت کا نام کا کلمہ میں نے اور آپ نے پڑھا، ان کی عزت ناموس ختم نبوت کا مسئلہ سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب بھی بات آ جائے حضور کی عزت کی، جب بھی بات آ جائے ناموس رسالت کی، تو نہ ماں کو دیکھا جائے گا، نہ باپ دیکھا جائے گا، نہ تھانے دار دیکھا جائے گا، بس پھر بات یہی ہوگی کہ یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، نظروں پہ جڑے کون دیکھ تلوہ تیرا، اور میں تو مالک کی کہوں گا، مالک کے حبیب یعنی محبوب اور محب نہیں میرا تیرا، اور تیرے صدقے ہم فقیروں کو ایک بوت بوت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جان چھلکتا دے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ جنہوں نے زور لانا سا وہ لا گئے، اے لوگ کہندے سن جناب اب تو لبیک کا نعرہ لگنا کوئی نہیں، لیکن گل یہ ہے کہ جدو عقیدہ ختم نبوت دا دھرنا سی نا فیض آباد، تو اس وقت وزیر داخلہ اور لمبا اونٹ وہ کہندہ سی بندے، اس نے جو آخری پریس کانفرنس کی آپریشن سے پہلے، آج بھی نیٹ کے اوپر موجود ہے، اس نے کہا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو بندے ہیں 150 بندے، اور ڈپلائمنٹ جو کی گئی ہے، جو ہم نے نفری لگائی ہے، اس کی تعداد ہے کلیشن کوفیں اٹھا کے 15,000، مولوی 150، وزیر داخلہ کہتا ہے مولویوں کو بھگانے کے لیے 15,000، یعنی اتنی پاور اور پہلی من بیٹھا سی کہ ایک مولوی دے اتے 100 کلیشن کوفاں اللہ بندہ اس لایا، لیکن جب میدان لگا تو یہ نظارہ زمین اور آسمان نے بھی دیکھا کہ جدو میدان حق اور باطل دا لگیا تے 15,000 کلیشن کوفاں لے اگے اگے تے 150 لبیک نعرہ لگا کے پچھے پچھے
رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. جڑے کہندے نے نا جناب تبدیلی تبدیلی اسی کہ پورا جڑے ہے نا ڈی چوک کڑیاں نچان والے ابھی تک لبیک والے نے اپنی دوسری پاور دکھائی نہیں ہے. دین دی بڑی ایک اپنی پاور ہے لیکن اسی پھر بھی یہ گل کرتے ہیں جب کوئی بڑا بدماش ہے نا جس کو اپنا زور بازو دکھانے کا شوق ہے بڑی بدماشی دا اس نے چاہ چڑھے ہے تو شوق نہ لائے لبیک والوں کے پنجے کے اندر پنجہ ڈال کے دیکھ لیں. باقی گل اتنی کافی ہے. اے ساڑھے بزرگ بیٹھے نا لوگ کے اندر سے یوتھ ہمارے ساتھ ایک جماعت سی وہ کہندی سی یوتھ ہمارے ساتھ. ہم نے کہا نہیں منیا کہ جنہ دی ماواں نچن والیاں وہ یوتھ تہاڈے نال تے جنہ دی ماواں نے دتی لوری صدقے یا رسول اللہ کی وہ یوتھ ساری کی ساری تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا باقی گل رہی ہے امیر المجاہدین فرماندہ سے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. سمجھ آئی تے تو ہنو آگئی نہیں سمجھ آئی تے بڑے بڑے ہنو نہیں سمجھ آئی. ٹھیک ہے آج آقا و مولا کو میں نے اور آپ نے دیکھا نہیں. مانا بڑے گناہگار بھی ہو سکتے ہیں خطاکار بھی ہو سکتے ہیں اعمال میں کمی بیشی بھی ضرور موجود صاحب ترتیب پوری نمازیں بھی کسی دن بھی نہیں ہونیاں جس کی ہیں بھی اس کو نہیں پتا کہ اس کی نمازیں رب کی بارگاہ میں قبول ہیں کہ نہیں. لیکن حضور کو بن دیکھے بتاؤ جی سینے عشق مصطفیٰ دے نال چھم چھم کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے تے بن دیکھے ہر چیز حضور دے قدمہ تے نچھاوا کرن دا دل چاہندا ہے کہ نہیں چاہندا. یا رسول اللہ کدے تے موقع ملے مربے بھی تہاڈے نہ کر دئیے. یا رسول اللہ کدے تے موقع ملیے جان بھی تہاڈے نذرانے تے چھوڑ دئیے. یا رسول اللہ کدے تے موقع ملیے تے بیوی بچے ماں باپ بھلا کر بے پرواہ ہو کر لبیک دا نعرہ لا چھڑیے. ہے گل یا نہیں ہے؟ یہ بات تب ہوگی جب حضور کا عشق سینے کے اندر ہوگا. تے ریاکاری تو پاک ہو کے ریاکاری سے یہ یاد رکھیں کہ حضور نے فرمایا کہ مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے. حیران کن بات ہے نیت تھی سر کٹانے کی اور عمل تھا سر کٹ گیا. نیت تو بھی کی تھی پوری زندگی کی جمع پونجی لٹانے کی اب ساری جمع پونجی خرچ کر ڈالی پھر بھی نیت ارادہ عمل سے زیادہ بہتر کیوں آ گیا؟ تو اس کی وجہ محدثین نے صرف ایک لکھی ہے کہ عمل کے اندر خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ریاکاری کا عنصر نہ آ جائے. تو پھر وہ روایت کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا اس واسطے ذخیرہ لبیک والے دے کول تسی سارے حضور دے غلام بیٹھے ہو ذخیرہ بڑا الحمدللہ نمازیں بھی ہیں حج بھی ہیں زکوٰۃ بھی ہیں صدقات بھی ہیں دینی خدمات بھی ہیں. لیکن مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑا آپ نے ایک عجب جملہ فرمایا. آپ فرماندے نے یہ کدے تو سوچے ہے کہ 30 40 50 60 70 سال عمر کو تم پہنچے پوری زندگی نماز سے کلمہ پڑھا عشق مصطفیٰ کے دعوے کیے میلاد شریف کی ریلیاں بھی نکالی حضور کے سچے غلام بھی ہو نمازیں بھی پڑھی حج کیے عمرے کیے صدقات کیے نعرے لگائے سب کچھ تم نے کیا سب کچھ کیا تسبیحاں بھی پڑھی درود و پاک کے نذرانے بھی بھیجے. آپ کہتے ہیں کدے تو اپنی شخصیت کے اوپر بھی غور کیتا ہے کہ یہ سب کچھ کر جاننے کے بعد تیری شخصیت کے اوپر نکھار کتنا آیا؟ تو کہندے جے نہیں آیا نا جے سب کچھ کر جان دے بعد بھی تینوں دین دی سمجھ نہیں آئی جے سب کچھ کر جان دے بعد بھی عشق مصطفیٰ کی ایک بوند تجھے پینی نصیب نہیں ہوئی جے سب کچھ کر جان دے بعد بھی توحید دی امانت دے ذرے تیرے سینے دے اندر نہیں آئے. آپ فرماندے نے پھر جان لو کہ جڑی تیری امال اور من کی بوری تھی نا امال کی بوری اس نو تیرے نفس دا چوہا کھا گیا. آگے آپ نے پھر نفس کے چوہوں کے نام لکھے. پہلا شہوت دولت شہرت ریاکاری میں آگے وہ پیچھے میں بڑا یہ نیچے میرے پاس ہودا اس کے پاس نہیں بڑا ہودا میرے پاس بڑی کرسی میری چھوٹی کرسی اس کی. کہندے نے پھر اگر تو تم نے اپنے اعمال کی اپنے من کی بوری نفس کے چوہوں سے بچا لی تو پھر دوئے جہاں بلے بلے تجھے نہیں حضور علیہ السلام کی کچہری سجی ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام حضور مسکرائے حضور نے فرمایا اس طرح حضور دے غلام بیٹھے نے حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں دنیا کے اندر چلتا پھرتا جنتی نہ دکھاؤں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بالکل. حضور نے فرمایا کہ ابھی جو مسجد کے اندر داخل ہوگا نا وہ چلتا پھرتا جنتی
صحابہ کہندے نے اسی دیکھا کہ وہ بالکل غریب، مطلب کہ مالی دنیاوی دولت نہیں تھی ان صحابی کے پاس، بالکل فقیر تھے، غریب صحابی رسول نے تازہ تازہ وضو کیا ہوا ہے اور جناب تازہ وضو کر کے تے آ رہے ہیں حضور دی کچہری کے اندر. حضور نے فرمایا یہ چلتا پھرتا جنتی ہے. اگلے دن آقا و مولا کی پھر کچہری سجی. حضور نے فرمایا کہ آج پھر میں تمہیں چلتا پھرتا جنتی نہ دکھاؤں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بالکل دکھائیے. حضور نے فرمایا کہ اب جو شخص آئے گا وہ چلتا پھرتا جنتی ہے. دیکھو دیکھا تو صحابہ کے اندر وہی صحابی رسول. تیسرے دن حضور نے فرمایا کہ آج پھر میں تمہیں ایک چلتا پھرتا دنیا کے اندر جنتی نہ دکھاؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ دکھائیے. حضور نے فرمایا کہ اب کی بات جو آئے گا نا مسجد میں داخل ہوگا وہ چلتا پھرتا جنتی ہے. صحابہ نے کہ جب ہم نے دیکھا تو پھر وہی صحابی رسول. ایک صحابی رسول کے اندر نے پھر میں تجسس میں پڑ گیا. آپ جب وہ صحابی رسول نے تو نہیں سنا تھا، وہ روانہ ہوئے. تیسرے دن نہ میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا. گھر کے قریب پہنچے، ان کو میں نے عرض کی کہ میں دور دراز علاقے سے آیا ہوں اور یہاں دین کی خدمت کے لیے آیا ہوں، کچھ عرصہ رہنے کا قیام کا ارادہ ہے، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ عرصہ کچھ دن میں آپ کے گھر ٹھہر سکتا ہوں. تو جن کی تربیت آقا و مولا حضور نے فرمائی ہو اور نہ تے کر دے نہیں، جو کچھ ہے وہ بھی دے چھڑ دینے. انہاں کہا جی بالکل آؤ بادشاہ، تسی تے دین دے مہمان ہو، اللہ اللہ دے رسول دے مہمان ہو، ساڈے پلکاں دے سر تے متھے تے آؤ. آپ کے اندر نے پھر میں 3 دن ان کے گھر میں رہا. اور حضرت عبداللہ فرماندے نے پھر میں نے نا ان صحابی رسول کے دن بھی دیکھے، راتیں بھی دیکھی، ان کی تنہائیاں بھی دیکھی. رات کو اٹھ کے وضو کر کے اور تہجد پڑھتے سن، میں بھی پڑھتا تھا. کہتے ہیں الغرض ان کا کوئی ایک ایسا عمل میں نے نہ دیکھا. انہوں نے رات کو اٹھ کے قرآن کی تلاوت کی، میں نے بھی کی. انہوں نے تہجد پڑھے، میں نے بھی پڑھے. کہتے ہیں تیسرے دن نہ میں بیٹھ گیا. میں کہا جی گل یہ ہے کہ میں نے آپ سے جو بات کی تھی وہ ایک وجہ سے کی تھی کہ آپ کا میں یہ عمل دیکھنا چاہتا تھا کہ 3 دن متواتر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں چلتا پھرتا جنتی نہ دکھاؤں. تو تینوں دن آپ جون سے ہیں وہ آئے. حضور نے فرمایا کہ یہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے. تو میں تو یہ دیکھنے آیا تھا کہ ایسا وہ کون سا عمل ہے آپ کے جھولی میں، آپ کے پاس، جس کی وجہ سے آپ دنیا میں چلتے پھرتے جنتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے سب کچھ دیکھا. انہوں نے کہا آپ کا سارا کچھ دیکھا، جو آپ کرتے ہیں وہی ہم بھی کرتے ہیں. خاص بات کیا ہے پتہ؟ انہوں نے کیا آگے سے جملہ فرمایا. انہوں نے کہا بس اتنی سی بات کہ میرے اتنے سے دل میں، دسو جی کتنا جو دل ہے بندے کا، اتنا سا دل ہے، اتنا سا جی اس گوشت کے لوتھرے کو ہم پاک نہ کر سکے پھر ہم نے کیا کھٹیا. آپ فرمان لگے کہ بس جو میرا اتنا سا دل ہے نا، اس دل کے اندر کسی بھی مسلمان کے لیے بغض اور حسد اور کینہ نہیں ہے. اندر پاک ہونا ضروری ہے. مولانا روح فرماندے نے کہ جس بندے کے اندر فطرت گندی ہوگی نا، جو اندر سے پاک نہ ہوا، جس کی فطرت گندی ہوگی، آپ فرماتے ہیں کہ وہ نبیوں کا زمانہ پاک کی بھی وہ سیدھی راہ پہ نہیں آتا. پھر آپ نے دیکھا نہیں کہ دنیا اس کو ابو الحکم کہتی تھی. قریشیوں کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، اونچی ذات ہے، بڑی نسل ہے، بڑی ذات ہے. قریشیوں کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے، نام ابو الحکم. 1 نہیں 2 نہیں، آدھی صدی سے زائد، قریب 53 سال 53 ایئرز آقا و مولا کا چمکتا و دعا چہرہ دیکھا. وہ چمکتا و دعا چہرہ کہ پتھر بھی دیکھ کے درود السلام کے نذرانے بھیجے، شجر بھی حجر بھی آقا و مولا کا چمکتا چہرہ دیکھ کے جھوم اٹھے، درود السلام کے نذرانے بھیجے. پھر آپ بتاؤ کہ ابو الحکم نے 53 سال حضور کا چمکتا چہرہ دیکھا، ایمان کی حلاوت نہ چکھ سکا، صحابی رسول نہ بن سکا، ابو الحکم سے ابو جہل بن گیا. وجہ کیا کہ اندروں گندہ سی، فطرت پلید سی، اندروں میلا سی. لیکن آپ فرماندے نے پھر دوسری طرف دیکھیے کہ نہ مکہ کے رہنے والے ہوں، نہ مدینہ کے رہنے والے، نام ہو بلال حبشی، جسم کی رنگت ہو سیاہ، نہ مکہ کے رہنے والے نہ مدینہ کے رہنے والے، اور جناب کوئی اونچی ذات نہیں، بڑی نسل نہیں، بڑا حسب نہیں، لیکن اندر دل پاک تھا. تو پھر رب نے یہ شانیں دی تھی کہ چلتے مکہ کی وادی میں تھے، قدموں کی آہٹ آقا و مولا نے خود جنت کے اندر اپنے کانوں سے سماعت فرمائی. مالک آقا و مولا کبھی قرض نہیں چھوڑتے. حضرت بلال حبشی نے اگر مکے کی ریت کے اوپر لٹا کے ان کو مارا گیا تو جب مکہ فتح ہویا نا، پھر حضور نے نگاہ دوڑائی. حضور نے فرمایا کہ اب کعبے کی چھت پہ بھی چڑھے گا تو وہ غلام چڑھے گا بلال حبشی جس نے میرے لیے ریت کے تپتی ریت کے اوپر لیٹ کے مارے کھائی. پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے کے اندر رسی ڈال کے مکے کی گلیوں میں پھیرا جاتا تھا. تو پھر رب نے یہ بھی شان دی، پھر مالکوں نے یہ بھی نوازا کہ جن مالک و مختار کے لیے گردن میں رسی ڈال کے پھیرا گیا نا، تو پھر اسی گلی کے اندر حضرت بلال حبشی چلتے تھے
حضور نے فرمایا میں معراج میں گیا، معراج کے موقع پر جب میں جنت میں گیا تو پھر میں نے اپنے کانوں سے بلال حبشی کے پاؤں کی آہٹ کی آواز سنی۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ پکی گل ہے۔ اب وہاں 53 سال ہے، اور سنو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واحد صحابی رسول ہیں کہ جن کا نام قرآن مجید کے اندر موجود ہے، حضرت زید بن حارثہ۔ تو گل اسی جڑی تانوں سمجھان لگے نا، بندہ جتنا بھی گناہگار ہوئے نا، لٹیا پٹیا بھی آ جائے نا، جو کچھ مرضی آپ پہ ستم کر لیں، لیکن چلو در مصطفیٰ دی طرف تے حضور اپنے سینے دے نال ضرور لا دیں۔ ٹھیک ہے، آپ فرماتے ہیں 10 سال کی عمر ہے حضرت زید بن حارثہ کی، تو آپ فرماندے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ننیحال کی طرف سفر کر رہا تھا، تو عرب کے وہ ریگستان تھے، صحرا تھے، آپ کہتے ہیں پھر وہ عرب کے ریگستان سے گزرتے گزرتے وہاں کے بہت بڑے کوئی ڈکیت، کوئی رازن حسن اس دور میں، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ہمارے قافلے کے اوپر حملہ کر دیا، دھاوا بول دیا، پورا قافلے کا سامان انہوں نے لوٹ لیا۔ کہتے ہیں جاتے ہوئے انہوں نے ظلم یہ ڈھایا کہ مجھے بھی وہ ساتھ لے گئے، انہوں نے کہا بچہ بڑا سونا ہے تو اس نے اسی لے چلنے ہیں، غلامی کا دور ہے، بازار میں بیچیں گے ایک بھاری رقم ملے گی۔ کہتے ہیں پھر وہ ظالم مجھے ایک بازار میں لے گئے، انہوں نے بھاری رقم کے عوض مجھے بیچ ڈالا۔ آگے میں گیا، اس نے کمر توڑ کے رکھ دی، بڑا ظالم سی وہ مالک، اور جناب پھر اس نے ایک اور بازار میں مجھے فروخت کر دیا۔ 10 سال کے بچے ہیں، نہ ماں کا پتہ نہ باپ کا پتہ، کس علاقے میں یہ بھی پتہ کوئی نہیں۔ کہندے نے پھر بکتے بکاتے میرے نصیب چمکے، برگاہ مصطفیٰ میں فروخت ہو گیا۔ حضور کی کچہری میں آگے، حضور نے خرید لیا۔ اب کہتے ہیں کہ اب تو رات جون سے ہیں وہ بھی دن میں تبدیل ہو گئے، انتے نہ ماں دی یاد، نہ باپ کی یاد، نہ کوئی بچپنے کا خیال، انتے جناب دن نو بھی موجاں تے رات بھی موجاں، حضور کے چمکتا ودعا چہرہ سامنے، انتے موجاں ہی موجاں۔ کہندے نے پھر میری زندگی میں پھر ایک موڑ آیا کہ ان کا باپ تھا حارثہ، بہت بڑا رئیس تھا اور بڑا پیسے والا، تے نال آواز بھی بڑی سی اور شاعر بھی تھا۔ وہ اپنے علاقے میں بڑی شاعری کرتا، خود بھی روتا، لوگوں کو بھی رلاتا۔ پھر اس نے بڑے بڑے انعامات کا اعلان کیا، بڑی جستجو کی، تگ و دو میں لگا رہا، بچہ حضرت زید ملے نہیں۔ اب کچھ لوگ ان کے گاؤں سے چلے حج کے لیے مکہ المکرمہ، یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے گاؤں کے وہ لوگ تھے، جب انہوں نے حج مکمل کیا جانے لگے، جاتے جاتے میں رستے میں ایک جگہ پہ موجود تھا، ان کی نگاہ پڑ گئی میرے اوپر، تو میں نے وہ کہنے لگے تو زید ہے، حارثہ دا پتر ہے؟ آپ فرمانے لگے ہاں۔ کہندے نے اسی تے تیرے گراں تو آئے ہیں تے تیرا تے باپ بھی چلا ہو گیا تے ماں تیری ہلکان ہوگی رو رو کے، تو ادھر بیٹھے ہیں، تو کس دا غلام ہے؟ انہوں نے کہا میں نبیوں کے امام کا بھی ہوں، نبیوں کے امام کا غلام ہوں، نبیوں کے امام کا غلام۔ اور بندے جناب گئے، جا کے حارثہ کو ملے۔ اب یہ بات تو جو طلب ہے، حارثہ کو نے کہا تیری بہت بڑی خوشخبری ہے، ہم نے تیرا بیٹا پا لیا۔ کہاں؟ مکہ المکرمہ میں۔ کس کا غلام ہے؟ وہ تو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ غلام ہے۔ اس دے پیو نے کیا کیتا، حارثہ نے، اس نے اپنا پوری جمع پوجے کٹھی جمع کی کسی بیگ یا بستے میں، ساتھ اپنے بھائی کو کعب کو لیا، اور فوراً وہ جناب مکہ میں پہنچ گیا۔ اپنے علاقے میں اپنی بیوی کو بتا کے گیا، رشتہ داروں کو، کہ اسی اس طرح گئے تو بچہ لے کے اسی آ رہے ہیں۔ پوری زندگی کی جمع پوجی لی، مکہ میں پہنچا، برگاہ اقدس میں حاضر ہو گیا، عرض کی کہ حضور زید میرا بیٹا ہے، میں اس کا باپ ہوں، یہ کعب اس کا چچا ہے، بس عرضی اتنی سی ہے، آپ کا جود و کرم اور آپ کی سخاوت تو پورے علاقے میں مشہور ہے، بس حضور اتنی سی عرضی ہے کہ جتنے دام آپ نے بولنے، جتنے آپ حکم فرمائیں گے، ہم سے آپ پیسے لے لیں، میرا بچہ آپ میرے حوالے کر دیں، میں اس کا باپ ہوں۔ آگے سے صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا کہ وہ آپ کا بیٹا ہے، ہم اس کو بلاتے ہیں، اگر تو وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو پھر ہم پیسے نہیں لیں گے، میری طرف سے اس کو اجازت ہے۔ اگلا جو حضور نے جملہ فرمایا، حضور نے فرمایا جی اگر نہ جانا چاہے نا، پھر دنیا دی تو پوری دولت بھی لے آیا تو میں اپنا غلام تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ حارثہ کیا کہنے لگا، وہ تو خوش ہو گیا، اس کا جی واہ جی واہ، ہم نے تو آپ کی سخاوت جود و کرم کی باتیں سنی تھی۔ اس نے کہا یہ تو کرم ہی کرم ہے، بلکہ یہ تو انصاف سے بھی بڑا انصاف، اس سے بھی بڑا یہ کرم ہی کرم ہے۔ یا رسول اللہ ہمیں آپ کا یہ فرمان قبول ہے۔ صحابہ کہتے ہیں پھر حکم ہو گیا بارگاہ رسالت سے، جائیے اور میرے غلام زید کو بلا کے لے کر آئیے۔ کہتے ہیں کہ اب وہ زید کئی عرصے کے بعد جب وہ وہاں سے آ رہے تھے نا، زید بن حارثہ، سوچیں جی جدو سمجھ آئے تھے 10 سال دے بچے نے سمجھ آئے، کہتے ہیں کہ وہ زید بن حارثہ وہ کیسا نظارہ ہونا،
کہتے ہیں کہ وہ زید بن حارثہ جب وہاں دور سے آنے لگے نا تو ان کی نظر پڑی اپنے باپ کے چہرے کے اوپر. باپ نے دیکھا بچے کے چہرے کی طرف. کہتے ہیں کہ باپ زمین پر بیٹھ کے نا باہیں کھول کے یوں سینہ کھول کے بیٹھ گیا. کہتے ہیں پھر ہم نے دیکھا زید بن حارثہ پوری رفتار کے ساتھ بھاگتے آئے, لیکن وہ عجب نظارہ تھا کہ زید بن حارثہ باپ کے سینے نہیں لگے, آقا و مولا کے قدموں کے ساتھ وہ لپٹ گئے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. دسو جی, لوگ کہتے ہیں جناب آپ لکھتے ہیں لبیک کے ساتھ تعلق نہیں. ہم نے کہا حضرت زید بن حارثہ سکا باپ ہے, بیٹھا رہا, باپ کے سینے نہیں لگے, حضور کے قدموں کے ساتھ لپٹ گئے. یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں, اور مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم, کیا بچے بیمارے غم قرب مسیح چھوڑ کر, اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, اور جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کر صدقہ تیرا. حضور نے پوچھا زید کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ باپ ہے, چچا ہے, لیکن تو انو چھوڑ کے میں جانا کوئی نہیں. یہ ہے عشق مصطفیٰ. یا رسول اللہ باپ ہے, چچا ہے. صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم زید نے ایک مرتبہ بھی اور اکھ چک کے بھی پیو دی طرف نہیں دیکھا, چچے دی طرف نہیں دیکھا. تو باپ کیا کہنے لگا؟ باپ کہنے لگا یارا ایک باری میرے حال دیکھ تے صحیح. اس کہا جی ایک باری یارا میری طرف اکھ چک کے دیکھ تو صحیح, کس کا منہ تکیے. اگر کہنے لگا ماں دا خیال نہیں, چل چلیے تو اپنی بچپن گزار, اپنی جوانی ہے, اپنی زندگی جی لے, چل چلیے تیرا گھر انتظار کر رہا, رشتہ دار انتظار کر رہے, ماں انتظار میں بیٹھی, ہم بتا کے آئے کہ ابھی کے یوں بچے کو واپس لے کے آئے. تو پھر کس کا منہ تکیے, کہاں جائیے, کس سے کہیے, تیرے قدموں میں ہی مٹ جائے پالا تیرا. یا رسول اللہ میں جانا کوئی نہیں. آپ لوگ بھی تو کئی شادی شدہ بچوں کے باپ بیٹھے ہیں نا, سوچو جی 10 سال دا بچہ, یا رسول اللہ میں جانا. اب حارثہ کی اس وقت کیسی کنڈیشن ہونی ہے اور کیا اس کے تاثرات ہونے ہیں. اور دسیفہ ہو گیا, غصے چاہ گیا, عجیب اس دی کیفیت. صحابہ کہتے ہیں حارثہ نے پتہ کیا کیا؟ حارثہ نے نا پھر تانا ماریا. اس کہا کہ اچھا جے تینوں پرواہ نہیں ہے نا زندگی جین دی, اگر تم یہ ایسی زندگی, سخت وہ لفظ بولا, اگر تم ایسی زندگی گزارنا چاہتے نا غلامی والی, تو غلامی دا تو گلی سجا کے جیئے گا, تو غلام بن کے رہیں گا پوری زندگی. نہ تینوں ماں دا کوئی خیال ہے, نہ پیو دا, نہ تجھے اپنے بچپنے کا, نہ اپنی زندگی کا. ٹھیک ہے اگر تو غلامی کی زندگی گزارنا چاہتا تو جی, پھر ہمیں بھی تجھ سے لینا دینا کوئی نہیں. اب سنو جی, یہ ہے مالک و مختار حضور علیہ السلام. آج جنہ دی عزت ناموز دے پہرےدار تسی بیٹھے, جن کی عزت ناموز نظام مصطفیٰ کی تحریک کا آپ حصہ ہیں. بتاؤ جی عمران, نواز, زرداری, بھٹو, دنیا دار کمینوں کی کیا اوقات ہے؟ آقا و مولا تو ایسے لچپال ہے, ایسے لچپال ہے, ایسے لچپال ہے کہ حضور تو اپنے غلام کے بارے میں ایک تانا بھی نہیں برداشت کرتے. لوگ کہتے ہیں آپ دہشت گرد ٹھہرے, آپ جناب غدار ٹھہرے, اور جناب آپ کو دہشت گردی کے پرچوں میں ڈال دیا گیا. غدار آپ ہیں, باغی آپ ہیں, 302 کے پرچے آپ پہ کاٹے گئے. اور ہمیں تو جب جیلوں میں انہوں نے ڈالا امید ہی کوئی نہیں تھی کہ باہر آئیں گے. ہم نے کہا لیکن یہ تو مالک و مختار ہیں, حضور اپنے غلاموں کو پوری زندگی جیلوں میں نہیں رہنے دے. تانا دے دیا, تانا دے دیا کہ ٹھیک ہے تو پھر پوری زندگی غلامی دی زندگی جی. صحابہ کہتے ہیں اتنی کہنے کی دیر تھی, آقا و مولا اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے. حضور علیہ السلام جلال میں آ گیا. حضور نے اپنے صحابہ کو فرمایا, حضور نے فرمایا کہ جائیے مکے کی وادی کی طرف اور پورے اہل مکہ کو اکٹھا کریں, آج میں نبیوں کا امام ایک اعلان کرنے جا رہا ہوں. اب سنو جی, حضرت زید بن حارثہ کی محبت مالک قرض نہیں چھوڑتے, اور وہ اب تانے کا جواب دینے والے آقا و مولا حضور علیہ السلام خود. صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے وہ نظارہ دیکھا کہ آقا و مولا نے اپنے دست اقدس کے اندر زید بن حارثہ کا ہاتھ تھاما. حضور اہل مکہ کی طرف روانہ ہوئے, پیچھے پیچھے زید بن حارثہ کا باپ بھی, اس کا چچا بھی. اب اس تانے کا جواب آقا و مولا نبیوں کے امام نے فرما دیا. حضور نے فرمایا کہ سنو, آج کے بعد یہ زید بن حارثہ میرا غلام نہیں, بلکہ آج کے بعد یہ محمد عربی کا بیٹا ہے. دل تے ہاتھ رکھ, امیر مجاہدین فرماندے سن کہ دل تے ہاتھ رکھ تے سچ سچ دس.
کسی کے پاس مربع ہے، کوئی کنال ہے، یا بالکل چھوٹا سا ایک گھر ہے یا ایک دکان ہے، دسو جی نوکر یا خادم جتنا بھی غلام تہاڈا فرما بردار ہو جائے، تہاڈی خدمت کرے، تو کیا آپ اس کو اپنا وارث بنائیں گے؟ نہیں بنائیں گے۔ کیا آپ اس کو اپنا بیٹے کا بنا کر اعلان کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ لیکن سرکار کا در ہے در شاہا تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، اور دے سکتے ہیں کیا کہ کچھ وہ دے نہیں سکتے، کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ، اور جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ، اور یہ تو نبی مانگتے رہے کہ یا اللہ ہمیں محمد عربی کی امتی بنا، لیکن جہاں نبیوں کے امام ہیں اور وجہ تخلیق کائنات ہیں، کائنات کے جنت کے ایک ایک ذرے کے مالک ہیں، تو وارث کس کو بنا رہے ہیں؟ زید بن حارثہ کو۔ پتر کس کو بنا رہے ہیں؟ زید بن حارثہ کو۔ تو پھر حضور رب کے محبوب ہیں، حضور کائنات کے ایک ایک ذرے کے محبوب ہیں، تمام نبیوں کے محبوب ہیں۔ یہاں لیکن 10 سال کی عمر ہے، اور ان کا لقب کیا ہے؟ حب النبی، کہ یہ نبی کے محبوب ہیں۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام رب کے محبوب ہیں، اور حضرت زید بن حارثہ حضور کے محبوب ہیں۔ کیسی شان پھر دی، قرآن کے اندر نام بھی آ گیا۔ پھر آپ فرماندے نے اے ان گل ہے مالک کنڈ نہیں لگن دے، آپ کہندے نے کہ ایک باری میں سفر پہ روانہ ہوا ہے، تسی اے ساڈا بھی سفر ہی ہے نا، آپ کہندے نے ایک باری میں سفر پہ روانہ ہویا، تو پھر ایک منافق میرے ساتھ ہو لیا، چل دیا، تو میں پہچان اس کو کوئی نہ سکا، جو ساڑھے نال بھی کافی آ نہیں جاندے، کہندے نے میں پہچان نہ سکا، اور پوری دن کی تھکاوٹ تھی، ایک کھنڈر کے پاس ہم پہنچے، تو او میں نو کہنے لگا کہ کیوں نہ تھوڑا سا آرام کر لیا جائے، کہندے نے میں تو بے خوف سا بے خطر سا، میں نے تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں سی، تو جو بندہ بے خوف بے خطر ہوتا ہے نا اس کو نیند بڑی سونی آندی ہے، ٹھیک ہے۔ اے تسی اے جی باقی پارٹیاں والے نے انہاں دے منہ نہیں ویکھے، 2 دن اندر رہن تے اس طرح ہو جاندے نے۔ تو پھر اسی سنیا سی امیر المجاہدین سے کہ ممتاز قادری صاحب کا وزن 100 سے اوپر چلا گیا، غازی المدین صاحب کا بھی وزن بڑھ گیا، لیکن ہم نے آنکھوں سے فساد حسین رضوی کو دیکھا۔ کیوں جی؟ جس ٹائم جیل گئے سن تو اس ٹائم وزن کیسا سی، تو جدو باہر نکلے تو گبر شیر بان کے ہے گل یا نہیں ہے جی؟ جیل تو جان دے پہلے جس ٹائم گرفتاری ہوئی اور روڈ دوستے او بھی ویڈیو ویک لو، پھر جس ٹائم آئے سن اگے پیچھے رہا ہو کے جدو آئے تو اس ٹائم کیسے گبر شیر گل یہی ہے کہ یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے۔ ہم خود چونکہ میں راہ پولیس میں، تو ایک مقولہ ایک بات مشہور ہے ادھر، اور بیرسٹر صاحب بھی ہم سے بہتر قانون پڑھے میں ہیں، کہ ایک بات مشہور ہے کہ 302 قتل عمد، قتل کی کئی اقسام ہیں، قتل عمد جان بوجھ کے جو ارادتاً قتل کیا جائے، 302 اگر کسی درخت کے اوپر لگا دی جائے نا تو وہ درخت جو ہے وہ پھل دینا چھوڑ دیتا ہے، وہ سوکھ جاتا ہے، حتیٰ کہ درخت کو پتہ نا 302 جھوٹی لگ جائے، ٹھیک ہے، تو پھر زمینیں بھی بک جاتی ہیں، مربے بھی جاندے رہندے نے، ڈنگر بھی مک جاندے نے جناب، پھر بھی بندہ باہر کوئی نہیں آندا، ضمانت ہی نہیں ہوندی، تو پھر درخت کے اوپر 302 لگے تو درخت پھل دینا چھوڑ دے، درخت سوکھ جائے۔ ہم نے کہا درخت کے اوپر تو 302 لگی وہ تو سوکھ گیا، لیکن ہم نے دیکھی ممتاز قادری پہ 302 لگی وہ تو پھول گیا۔ اپنی پاور نہیں، یہ دین کی، یہ دین کی۔ حضرت امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے سن کے منچ کلے تے زور دے کر دیا زور، ایسے تو مالکاں والے ہیں نا، ہم نہ لگڑ ہیں نہ لگیڑ ہیں اور نہ ہم ڈبو ہیں، اسی الحمدللہ نسلی کتے ہیں، در مصطفیٰ کے نسلی کتے ہیں۔ میرے مجاہدین فرماندے سن مالک اگر کتا رکھتے ہیں وہ بھی بڑا نسلی چن کے رکھتے ہیں، تسی چننے ہوئے لوگ ہو، تسی چننے ہوئے لوگ ہو، یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے فرماندے نے حضرت زید بن حارثہ کہ میں لیٹا، ویسے آپس کی بات ہے، بتائیں جی فیض آباد کے اندر جو جو لوگ گئے، بتائیں جی روڈ کے اوپر نیند کیسی آتی تھی، نہ کوئی چادر ہے نہ کوئی سرحانہ ہے، تو جڑے جڑے لوگ جیل گئے دسو نیند آندی سی کہ نہیں آندی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑا اللہ تعالیٰ جو ہے نا رب بڑا کریم ہے۔ آج میری بات ہوئی اڈیالہ جیل میں، ایک بندے کا مجھے فون آ گیا، میں نام نہیں دستا، وہ بیچارہ ڈسمس ہو جائے گا اگلے دن ہی، ٹھیک ہے، ہاں
وہ پولیس والا اس کا مجھے فون آیا, پتا آج اس نے کیا کہا, صبح میں سفر میں جب نکلا اس نے کہا شیخو جڑا ہے نا, شیخو جانتے ہو نا جس میں لوگ تشریح کرنے کی ضرورت ہے, اور تسی سمجھ جاؤ جو آپ کے دل میں بات ہے وہی ہماری زبان پہ بات ہے. چلو ٹھیک, تے او اس چکی کے اندر بند ہے, اس چکی کے اندر بند ہے جس چکی کے اندر ممتاز قادری صاحب بند تھے, تے رون لگے ہے. تے ممتاز قادری صاحب 5 سال روئے نہیں, کیسی کیسی حضور کی نعتیں لکھی بھی اور پڑھی بھی. تے پھر حضرت زید بن حارثہ بس ان گل مکائیے, آپ فرماندے نے پھر میں وہاں سو گیا, اور جیسی میں سویا تو میں نے کیا دیکھا, تھوڑی دیر کے بعد گھٹن سی محسوس ہوئی, تو آنکھ میری کھلی تو میں نے کیا دیکھا, میرے ہاتھ اور میرے پاؤں بڑے زور نال نہ موٹے رستے دے نال بندے ہوئے, اور وہ جو ساتھ منافق تھا جو اس کو میں نے اپنا ہم سفر سمجھا تھا, دوست مانا تھا, اور تلوار لے کے نہ اس طرح کھڑا سی سر دوتے, اور میں اس کو دیکھ کے کیا, میں کہہ رہا تینوں کیوں ہو گیا ہے, ٹھیک ہے تو تے میرا ہم سفر ہے, تیرا مشورہ سے آرام کر لے, تے میں تو سون لگیا سو کے اٹھا ہے کہ تو میرے نال کیتا ہے, تو میرے قتل دے کیوں ڈر پے ہے, تو مینوں کیوں مارنا چاہتا ہے. تو اس منافق نے پتہ کیا کہا, اس نے کہا میری آپ سے کوئی دشمنی نہیں, نہ میرا آپ سے کوئی لینا دینا ہے, صرف بات یہ ہے کہ میں جو حضور ہے نا میں ان کو تکلیف دینا چاہتا ہوں, اور میری دشمنی ان کے ساتھ ہے. معاذ اللہ اس نے یہ بکواس کی, اور اس نے کہا کہ میری زندگی میں یہ سوچتا تھا کہ سب سے اچھا موقع وہ کون سا ہوگا, تو پھر جب میں دیکھا نا کہ آج تو نبی کا محبوب میرے پاس آ گیا, ہتھے لگ گیا, اور نہ کیا کہ میں نے یہ سوچا کہ آج نبی کے محبوب کو میں شہید کر کے تو حضور کو میں تکلیف دوں گا. کہندے نے کہ اب ہاتھ پاؤں میرے بندے, ابھی اس کی تلوار نیچے آنے کو ہی تھی, اب وہ 10 سال کی عمر کی وفا ہے, تو کنڈ لگی ہوئی ہے نا, اس نے نیچے لگائی ہوئی, لیکن مالک تو کنڈ نہیں لگن دیں دے. کہندے نے کہ اب وہ تلوار نیچے آنے کو تھی کہ میں نے کیا دیکھا, ایک نورانی چہرے والا ایک بہت بڑا شاہ سوار خوبصورت, وہ پوری رفتار برق رفتار بجلی تو بھی تیز آیا, تو اس نے پورا نیزہ پوری قوت کے ساتھ منافق کے سینے کے آر پار کر دیا. تو پھر کہندے نے او بیٹھ گیا. اب یہ بڑے ویسے محتاط الفاظ ہیں, پاؤں والی رسی کھولنی تھی تو پیرا پار ہی بیٹھا ہے نا, ٹھیک ہے. کہندے نے جناب او شاہ سوار بیٹھ گیا, اس نے میرے پاؤں کھولے, ٹھیک ہے, اور وہ میرے پاؤں کھول رہا ہے, اور اس نے مجھ سے پتہ کیا پوچھا, اس نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا. حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا, آپ نے مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا کہ بات بھی ایسی ہے, میں نے آپ کو دیکھا نہیں, آپ بتائیں تو صحیح کہ آپ ہیں کون. تو وہ جو بندہ جو ہستی کھو رہی تھی نا آپ کے پاؤں کے رسے, انہوں نے پتہ آگے سے کیا فرمایا, انہوں نے کہا میں جبریل ہوں, رب نے مجھے آپ کی حفاظت کے لیے بھیجا. اس واسطے یاد رکھو جدوں بھی میدان لگن گے یہ حضور کے نام پہ ہی لگیں گے. تو پھر وہ کیا ہے جی, جملہ 2022 کا جملہ ہے جی, سینٹینس آف دی ایئر, نچن والے دے پتر میدان نہیں لا سکتے. ویسے تو فواد کے بارے میں ادھر بات کرتا ہوں نا, یہاں تو ہم دور بیٹھے, لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ 2 دن ابھی ہوئے نہیں, 2 دن نہیں گزرے تو رون لگیا سی, ٹھیک ہے جی. زنانی اور تصویریں لے کے پھر یہ 2 بچیاں کی, ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی 10 سال سے لاپتہ ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر رہاؤ کے ٹی وی تے آیا, اس اینکر نے اس سے سوال پوچھ لیا کہ آپ کا ہاؤ واز دا ایکسپیرینس, کہ آپ کا جو ہے وہ تجربہ کیسا تھا. اور پھر اس اگلا سوال کیتا, اس کے آگے آپ کو بچوں کی یاد تو آئی ہوگی, آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا, آپ کا تجربہ کیسا تھا. تو اگوں کے اندر بیٹھ تو نہ رون لگ گیا. اور میں کہا تیری اتنی بھی حیا کوئی نہیں آئی کہ لائیو براڈ کاسٹ ہے, کئی دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں, ٹی وی دے اوتے تو تھوڑے جا ضبط کر جا. میں کیا وہ اینکر نو ویکھ کے تو اتنا رو رہا ہے, زنانی نو ویکھ کے کتنا رو رہا ہے. ٹی وی میں بیٹھ کے تم اتنے رو گے, تینوں کیا کسی تو بڑکا مار, تینوں کیا کسی تو جیل دی طرف جا تو بڑیاں بڑیاں گلاں کر. او جناب اس کی 2 بیٹیاں تھے, او کہندا جی بچیاں دی گل کیتی تو رو گیا. میں کہا تینوں یاد نہیں, اور تم نے تو چادر 4 دیواری کا تقدس پامال تم نے کیا, سید زادیوں کے منہ پہ اوپر تھپڑ تم نے مارے, اور جناب علماء کرام کے سینے گولیوں سے چھلنی تم نے کیے. یہ تو آغاز محبت ہے, یہ تو آغاز انتقام ہے. آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا. ابھی تو 2 دن تو نہ جھل سکیا, تو کہندے رون لگ گیا, تو بیٹھ کہنے لگ گیا.
میں بھی تو جیل میں گیا تھا نا, میں بھی اس وقت 2 بچیوں کا باپ تھا. یہ آخری مرتبہ جب میں جیل میں گیا, ڈیالہ کی جیل میں, جیلم بھی رکھا, ڈیالہ میں رکھا, اور پھر روزوں میں 2 دن ڈیالہ رکھیں, 2 دن جیلم رکھیں, پھر اٹھا کے کبھی ڈیالہ لے جائے, سامان ادھر, پھر جناب ادھر, ادھر جائے تو ادھر. 3 دن انہوں نے مجھے رکھا. میں آپ کو ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, ایک دانہ مجھے انہوں نے کھانے کے لیے نہیں دیا. تو پھر آخر بنتا میں کہا نہیں, گل یہ ہے کہ تسی جتنا ظلم کر سکتے ہو تسی کرو. کیوں کہ پتہ تے لگے نا کہ ہم جو باتیں ممبر پہ بیٹھ کے کرتے تھے اسی بھی جڑے ہاں کے خالی کلا لے آ. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. آج بھی اور جیلم والے پولیس والے اس چیز کے گواہ ہیں. خدا کی قسم, چکی کے بعد نا حوالات کے بعد تھانے کے اندر ایک تو بار سپاہی ہوتا ہے, اس کے بعد انہوں نے 24 گھنٹے کا 8-8 گھنٹے ڈیوٹیاں کر کے سنتری بٹھایا تھا. اور مجھے آج بھی اس کے لفظ یاد ہیں. اس نے پتہ کیا کہا تھا, اس نے کہا خدا کی قسم ہمیں یہ بھی الاؤ نہیں ہے کہ ہم آپ کو پانی دیں. وہ ایک ہی کپڑے تھے انہی میں ہی. میں کہا یارا چلو, پھر ایک بندہ گزرا ہے, میں نے کہا یارا پانی دینا الاؤ نہیں ہے, نہ دو. میں کہا قرآن مجید تو دے سکتے ہو نا. اس قرآن مجید دے دیتا تو وہی جناب نال باتھ روم والی ٹوٹی سی, وہی جناب صبح سحری کے ٹائم پانی پیتے تھے, قرآن کی تلاوت کر کے روزہ رکھتے تھے, شام کو افطار کر لیتے تھے. تو دین بھی تو سہارا ہے نا سب سے بڑا. تو بس بات یہ ہے کہ اس وقت میں بھی 2 بچیوں کا باپ تھا, اور مجھے وہ دن یاد ہے کہ ہاتھوں پہ کڑیاں لگی ہیں, استداد دہشت گردی ATC کورٹ راولپنڈی میں پیشی ہے. اور اس کے بعد جب باہر نکلے گاڑی کے اندر میں موجود تھا, اور بڑی یہ خوشی کی بات ہے, میں تو انہوں تگڑا کرنا واسطے سنا دئیے نا. تو باہر کسی بندے کا رابطہ ہوا, اس نے پتہ کیا کہا, اس نے کہا جی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی نعمت سے نوازا. میں کہا واہ سبحان اللہ. کہندے نے جناب وہ پوچھ رہے ہیں اس کا نام کیا رکھنا ہے. میں کہا یار اسی خادم حسین صاحب دے منن والے ہیں, حسینی قافلے کے ہم سپاہی ہیں, تو بیٹی کا نام زینب رکھ دیں. تے نال میں نے وہ کہنے لگیا. پھر اس نے یہ بات کی, جو اینکر نے بات کی نا فواد سے, اس نے مجھے کہا کہ جناب آپ کو گھر کی یاد نہیں آئی. اور میں کہہ رہا گل یہ ہے کہ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا. میں کہا جدو آج گیا عشق پیش کمند اندر, جدو پھنس کے پھر پھڑکنا کی. میں کہا آئے حضور دی عزت پہرے داری آستے, پھر بندہ کدے زنانی نے یاد کرے, کبھی ماں باپ کو دیکھے, کبھی بچوں کی طرف دیکھے. یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا, 2 جہاں سے بینا جی برا, کروں کیا کروڑوں جہاں نے. ٹھیک ہے, بس بات اتنی ہے. جتنے بھی ہے نا ہوتے ہیں, جتنے اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں, خدا کی قسم کسی نے نہیں باقی رہنا. مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے عادات تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی نام کا چرچا تیرا, اور ورفانا لکا ذکرک کا سایہ ہے تجھ پر, بول بالا ہے اونچا ہے ذکر تیرا. رب کعبہ کی عزت کی قسم, یہ جتنی پارٹیاں نہ ان کے جھنڈے رہنے, نہ ان کے قائد رہنے, نہ ان کے کارکن رہنے, نہ ان کے نام و نشان رہنے, لبیک کا جھنڈا کل بھی بلند تھا, آج اور بلند ہے, اور قیامت تک یہ اور سر بلند ہوتا ہی چلا جائے گا انشاءاللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. بس اس واسطے اپنی آج تو بعد وعدہ میں کڈنی ہے, بالکل ٹوٹ کے حضور نال پیار کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی, اس چیز میں کبھی نہیں دیکھنا. امیر المجاہدین فرماتے ہیں جڑا بندہ سب تو بھی پیچھے بیٹھے ہے نا, تو جڑا بندہ اتنے بیٹھا ہے, حضور کی نگاہ میں سب برابر ہے. ٹھیک ہے, تو اس واسطے قوت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے. یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں امیر المجاہدین نے دنیا داریوں کے کام سے نکال کر تحریک لبیک میں حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری کی تحریک کی جماعت میں ڈالا. ٹھیک ہے, تو پھر انشاءاللہ قوت کے ساتھ, جرت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, باہمی محبت اتفاق کے ساتھ, یقین کریں تنگ نظر بندہ, تنگ ذہن بندہ, اور جس کے پاس وسعت قلبی نہ ہوئے نا, جس کا سینہ اتنا نہ ہوئے, اور دین دا کام نہیں کر سکتا. کھلے دل دے نال, کھلے دل دے نال دسو جی, کنجوس بندہ, بخیل بندہ, کم نظر بندہ, ٹھیک ہے جی, یا اے چھوٹے دل والا بندہ, وہ تو دنیا داری نہیں چلا سکتا, تو دین داری وہ کس طرح چلائے گا. بتاؤ جی امیر المجاہدین دا سینہ اتنا ہے سی کہ نہیں سی. کوئی چیز ہے وہ دلیری دیکھ لیں, شجاعت دیکھ لیں, علم کا میدان دیکھ لیں, پیسے نے, یقین کریں امیر المجاہدین جناب گنے بغیر پیسے سے بڑھتے ہوں گے.
ٹھیک ہے جی. تو بس اس لیے آپ لوگوں نے جرت کے ساتھ قوت کے ساتھ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے, بس اتنی آپ نے محنت کرنی ہے. 3-4 مہینے رہ گئے. اگر 90 دن ہماری محنت کر جانے کے بعد, اگر 90 دن ہماری محنت کر جانے کے بعد حافظ آباد کے ہر ایک سٹیشن پر, ہر ایک جگہ پر اگر لبیک یا رسول اللہ کے صدائیں گونجیں, دسو یار اسی ادھر بیٹھے ہوئیے یا تسی بیٹھے ہو ٹی وی تے خبراں چاہ رہی ہو, اخبار تے رولا پہ رہے جناب فلانا رزلٹ آ گیا لبیک دا پہلا نمبر, فلانا آ گیا لبیک دا پہلا نمبر. تے پھر جدو انشاءاللہ حضور دے غلام جدو تخت آ جان گے, پھر دسو کدھر ختم نبوت ڈاکہ تے نہیں پہ سکتا نا. تے پھر ادھر میلاد شریف کی ریلی کے لیے کوئی پابندی نہیں ہوگی, پھر علماء کرام کے اوپر کوئی پرچے نہیں ہوں گے, پھر کوئی چادر چار دیواری کا تقدس پامال نہیں ہوگا. انشاءاللہ وقت آنے کو ہے جدو بدر دا مارکا لگے نا, جدو حضور دے غلامہ نے پاؤں چکے نا اس طرح تے تلوار چکیاں, پھر شیطان ابلیس کٹ کے لے کے ایسے نا اور نسیا کافرہ نے کہا تو کدھر جا رہا ہے, تو تے سانو کٹ کے لے کے آیا. اس کہا جڑا گڑ پکدا میں ویکھ رہا تو نہیں ویکھ رہا. اے تسی آن دیو تسی دین, اے میری گل یاد رکھو, اے تسی آن دیو. انہوں نے پریس کانفرنس کرنی ہے, انہوں نے جناب اپنی نا تصویریں نکال کے بتانی ہے کہ ہم بھی مدینہ پاک گئے تھے, یہ ہمارا پاسپورٹ ہے, فلاں سن میں ہم نے بھی حج کیا تھا. کیوں جی؟ تو جڑے اپنے نال بڑی نسبتاں لاندے نے وہ کہیں گے نہیں جی اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہم بھی رضوی ہیں, ہم بھی قادری ہیں, لیکن اس ٹائم قادری رضوی یہ بات کسی کی بھی معتبر نہیں ہوئے گی. آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. شاہ جی بہت مہربانی, بہت شکریہ. شاہ جی ایسے بھی بڑی میری پسندیدہ شخصیت ہیں, بڑے دل والے بندے ہیں نا جی, ٹھیک ہے, خاندانی بندے ہیں. بڑے بندوں کی یہ بات ہوتی ہے, ان کی خاصیت ہوتی ہے. کبھی بھی آپ کسی کو عزت دیں گے تو رب آپ کو عزت دے گا, دوسرے کو عزت دینے سے ہمیشہ آپ کی عزت بڑھے گی. تے جے تسی کسی دی ٹنگ چھکو گے نا تو آڑے پلے کچھ لینا آپو تسی جناب پھسل جانا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جرت قوت کے ساتھ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. نعرے تسی واقعی بڑے سونے مارے نے, تھکاوٹ ساڑی لے گئی. بس اب ایک نعرہ اور اس کے بعد جو بھی حکم ہوگا قبلہ شاہ صاحب کا, ویسے جو بھی ہے محفل. ٹھیک ہے, تاج دار ختم نبوت زندہ باد.